صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، کروں بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور حدیث میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے حسب حال نیتیں کرتے چلے جائیے، میں بھی اپنے حساب سے نیتیں کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بال یا بدن سہلانے، دری سے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، اول تا آخر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ کا وغیرہ لگا دو، صبر کروں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ میں اپنے لیے بھی کچھ نیتیں کرتا ہوں کہ بلغ عنی ولو آیا والی حدیث کے پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ ایک ہی آیتوں کی پیروی کروں گا۔ اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ سورہ نحل میں وارد ارشاد اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے اس پر عمل کروں گا۔ نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔
عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام نیز علاقہ دورہ بر نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک طرح سے ایک گھریلو موضوع، فیملی ٹاپک ہے۔ بھائی بہن کو کیسا ہونا چاہیے کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کا اچھا انداز، اچھا رویہ، اچھا سلوک گھر میں پیار، محبت، امن، سکون کا باعث بنتا ہے۔ ان کی بدامنی اور ان کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، آپس کی ناچاکیاں، یہ بہت سارے بے سکونی کے ساتھ ساتھ گناہوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اب ان کے مختلف ادوار ہیں۔ عموماً اس طرح کا جب موضوع ذہن میں آتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ جو گھر میں جو چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں نا، آج ان کی خیر نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے گا۔ البتہ یوں تو سب کی خیر ہی خیر ہے، لیکن یہاں پر صرف یہی ایک طبقہ یا عمر کا طبقہ مراد نہیں ہے، یہ مختلف ادوار ہیں۔ بھائی بہن بالغ ہونے سے پہلے، بھائی بہن بالغ ہونے کے بعد، بھائی بہن کا رشتہ، ان کی آپس کے تعلقات، دونوں کی شادیاں ہونے کے بعد، اور پھر ایک وقت ایسا بھی کہیں ہوتا ہے ایسا کہ جب بھائی اور بہن ان دونوں کے بچوں کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کا ماموزاد بھائی یا ماموزاد بہن ہوتی ہے، وہ اس کی یا تو پھوپھیزاد بہن ہوتی ہے یا پھوپھیزاد بھائی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یا تو ان کے آپس کی شادیاں ہوتی ہیں، تب ان کے تعلقات دیکھے جاتے ہیں۔ والدین، والد یا والدہ کا انتقال، اس کے بعد وراثت کی اگر تقسیم سامنے آتی ہے تو بھائی بہن کا رشتہ دیکھا جاتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک امیر ہو اور دوسرا غریب ہو تو دونوں کے تعلقات آپس میں ضرور دیکھے جائیں گے۔ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا۔ اگر ہم یہاں سے لے کر یعنی سینہ شعور کہوں یا ایک آپس کی سمجھ کہ ایک دوسرے کو سمجھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، یہاں سے لے کر چلیں تو ٹل ڈیتھ، موت آنے تک، گھر میں جنازہ نکلنے تک آپس کے کیا تعلقات ہوتے ہیں، کیا تعلقات ہونے چاہیے، اس کو سمجھنے کی حاجت ہے۔ اگرچہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ گھر میں ہی ہوتے ہیں اور بڑا عجیب سا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر صرف بھائی بہن ہی نہیں ہے، یہاں مراد دو بھائیوں کے تعلقات بھی ہیں، دو بہنوں کے تعلقات بھی ہیں۔ ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، 4 بہنیں ہوتی ہیں، تو چاروں بھائی آپس میں کیسے ہیں، چاروں بہنیں آپس میں کیسی ہیں، یہ بھائی بہن آپس میں کیسے ہیں، یہ سب دیکھا جائے گا نا۔ اب اگر اس کی تقسیم جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سی تقسیم کر کے دیکھی تو یہ خود اتنی بڑی تقسیم ہے
کہ ہر ایک کی ایک عمر جیسے 7 سال سے لے کر اگر 12 سال تک کی عمر کے مطابق بیان کریں تو ان کے اپنے انداز جدا ہیں. 12 سال سے لے کر اگر ان کے 17، 18 یا 20 سال تک کا بیان کریں تو ان کے اپنے انداز جدا ہیں. پھر جب بھائی کمانا شروع کرتا ہے پھر بہنوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے یہ انداز جدا ہے. بہن شادی شدہ نہیں ہے، بھائی شادی شدہ ہو گیا اور اس کی شادی گھری میں ہے یعنی بیوی گھری میں ہے، پھر اس کا انداز یہ بحث ایک بالکل جدا ہے. پھر بچے ہو جاتے یہ ایک الگ جدا ہے. پھر اللہ نہ کرے اگر بہن کو طلاق ہو گئی اور طلاق ہونے کے بعد بہن اگر بھائی کے گھر میں یا والدین کے گھر میں آ گئے وہاں بھائی بہن سب ساتھ رہتے ہیں، اب تعلقات جدا ہیں. بہن بیوہ ہو گئے اب تعلقات جدا ہیں. بھائی تکلیف میں آ گیا بہن کا رویہ اب تعلقات کیا ہیں. پوری ایک بحث ہے اور ایک بڑا ہی انوکھا، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی محبت بھرا رشتہ ہے. یہ تو بہت ہی پیارا تعلق ہے. اسی طرح بھائیوں کا آپس کا تعلق ہے کہ جب دو بھائی آپس میں رہتے کھاتے پیتے بڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اسی طرح جب دونوں بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں تو پھر جو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی رات کو سنتا ہے وہ اس کی رات کو سنتا ہے، وہ صبح اٹھ کر جو گتھم گتھا ہوتا ہے وہ الگ ہے. اور پھر جب گھر آفس یا دفتر میں ایک جیسا کام ہے تو دو بھائیوں کے تعلقات دیکھنے جیسے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ہی والد صاحب کا کاروبار ہے تو دونوں بھائیوں کا آپس کے تعلقات کیسے ہیں. کیا دونوں باپ کی جائیداد کے لیے لڑ رہے ہیں یا دونوں اپنی محبت میں ایک دوسرے کے اوپر فدا ہو رہے ہیں. کھانے پیتے وقت، آتے جاتے وقت، پہنتے اوڑھتے وقت، اپنے بچوں کے حوالے سے کیا کیا تعلقات ہیں. اسی طرح بہنوں کا حوالہ ہے کہ بہنوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں. تو آج کی سنت بڑے بیان میں کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی روایتیں لایا ہوں، حدیثیں لایا ہوں جسے سامنے رکھ کر ہم آپس کے اس تعلق کو بہتر، اچھا اور عمدہ تعلق بنا سکتے ہیں. یہ سمجھیے کہ آج کے اس بیان کے ایک طرح سے مقدمہ ہے. اگرچہ یہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہر جو میں نے تقسیم جو کی ہے یہ اور بھی تقسیم کی جا سکتی ہے. جو تقسیم کی ہے یہ تقسیم پر ہر موضوع پر کوئی مطلب زیر حاصل یا مطلب ایک کھل کر بیان ہو سکے یہ ڈیفینیٹلی کہ اتنا وقت نہیں ہوتا. اس لیے میں نے شروع میں ہی تقسیم بیان کر دی کہ سارے تقسیم والے بھائی بہن، بھائی بھائی، بہنیں بہنیں، یہ اگر مدنی چینل پر ہیں یہاں ہے تو سب بیٹھ کر دیکھیں اور سنیں اور اپنے پر غور کریں کہ میرا کردار کیا ہونا چاہیے. یہاں جو سب سے بڑا پرابلم آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں کسی جھگڑے کی بات کروں گا تو فوراً بہن سوچے گی یہ میرے بھائی کو بول رہا ہے. ارے بھائی کو نہیں بولا، آپ ہی کو بول رہا ہوں. آپ بھائی کو نہیں بول رہا کیونکہ آپ کی یہ سوچ ہی بتا رہی ہے کہ بھائی صحیح ہوگا. آپ ہی میں دماغ میں کوئی مطلب کہ ذہن میں کوئی وائرس پھنسا ہوا ہے آپ کے. اسی طرح اگر کوئی اتفاق کی بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھائی سوچے گا یار یہ صحیح بولا اپنے بڑے بھائی کو، بڑا بھائی یہی ایسا، بڑا بھائی ایسا نہیں آپ ہی ایسا. یہ جو سوچتا ہے نا کہ یہ ہے ہی ایسا، یا اگر سوچتی ہے نا میرا بھائی ہے ہی ایسا، یا بھائی سوچتا ہے نا آج میری بہن کی خلاف ہو رہی ہے، یہ میری بہن ہے ایسی، تو یہ جو کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے نا یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. پورا بیان اپنے بارے میں سوچے. اور اگر ہر کوئی پورا بیان اپنے ہی بارے میں سوچے گا اور جو موضوعات بیان میں جو حدیث پاک کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر یہ ساری طبیعتیں اگر ہمارے اندر آ گئی اور ان طبیعتوں کے مطابق ہم ڈھل گئے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سب سے بنیادی چیز ہے اتفاق. سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اتفاق، اتحاد. جو لوگ ساری دنیا میں امن و امان کی باتیں کرتے ہیں، شہر میں امن و امان کی باتیں کرتے ہیں، علاقوں میں امن و امان کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو بالخصوص توجہ کریں ہمارے گھر میں کتنا امن ہے، ہمارے گھر میں کتنا سکون ہے. جہاں 2-4 بھائی 2-4 بہنیں رہتی ہیں وہاں پر 2 ماں باپ مل کر امن قائم نہیں کر سکتے تو باہر امن کہاں سے آئے گا؟ امن کے لیے، سکون کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے آپس میں اتفاق کا ہونا.
اور اتفاق آپس میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے سے بندہ محبت کرے، محبت کرے اور یہ دیکھے کہ میرا یہ رشتہ خونی رشتہ ہے، ہمارے ماں باپ ایک ہیں، ہمارا اتنے صلہ رحمی کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں تو ہماری صلہ رحمی کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے، ہم تو رہتے ہی ایک ساتھ گھر میں، اور ہمارے بے سکونی، ہماری نا اتفاقی یہ پورے گھر کو تباہ برباد کر سکتی ہے۔ ایک والد صاحب بار بار دیکھتے تھے کہ بھائی آپس میں لڑا کرتے تھے، وہ سمجھاتے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ والد صاحب نے سب بھائیوں کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں دے دی اور کہا کہ اس کو توڑو۔ سب نے زور مارا، کھڑا کر کے ٹوٹ گئی۔ پھر والد صاحب نے جتنے بھائی تھے نا ان سب کی تعداد میں وہ لکڑیاں جمع کی، اسے گٹھا بنایا ایک پورا اور اس کو رسی سے باندھا، اور اب ایک ایک بھائی کو دیا، اور اب اس کو توڑو۔ اور سارے بھائی مل کر زور لگا رہے مگر وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تو اس کو والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، جب تک تم اس طرح آپس میں لڑتے رہو گے نا تمہیں کوئی بھی آ کر توڑ دے گا۔ اگر تم متحد ہو گئے، تم اتفاق ہو گیا تو تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکے گا۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے، بھائی بہنوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد کا ہونا۔ ایک بہن اپنی سہیلیوں یا اپنی دوستوں سے اتنی محبت کرتی ہے، اپنی دوسری بہن سے نہیں کرتی۔ ایک بھائی اپنے دوستوں سے اتنی محبت کرتا ہے جو اپنے دوسرے سگے بھائی سے نہیں کرتا۔ یہ ہے، دوست اچھے لگتے ہیں، دوست پیارے لگتے ہیں، دوست کے لیے خرچہ بھی ہے، دوست کے لیے تحفہ بھی ہے، دوست کے لیے ٹائم بھی ہے، دوست کے لیے محبت بھی ہے، دوست کے لیے مسکراہٹ بھی ہے۔ لیکن گھر کے اندر بھائی بہنوں میں آپس میں نہ یہ دوستی ہے، نہ محبت ہے، نہ مسکراہٹ ہے۔ باہر نکلیں گے تو دوستوں میں واری واری جائیں گے، گھر میں آئیں گے تو ایک دوسرے کو کاٹیں گے۔ یہ تھوڑے بچپن کی باتیں کر رہا ہوں، نارمل جو ایک گھر میں ایک ایج ہوتی ہے۔ ان کی آپس سے محبت اتفاق نہیں ہوتا، ان کی آپس سے پیار کی فقدان ہوتا ہے۔ دیکھیے جنرلی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے۔ بعض اوقات گھر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں چند بھائی بہنوں میں بنتی ہی نہیں ہے، ایک دو بھائی بہنوں میں بن رہی ہوتی ہے، تو ہم کو دے دیں یار ان کی بڑی بنتی ہے، ہم کہتے ہیں نا ان دونوں کی بڑی بنتی ہے، ان کی بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ بنتی نہیں ہے، اس پر آپ غور کریں کہ میری کیوں نہیں بنتی۔ جب یہ بات کریں گے تو کہیں گے اس کی یہ غلطی، اس کی یہ غلطی، اس کی یہ غلطی، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، یوں کرتا۔ اس لیے میں نے عرض کی انشاءاللہ آپ کے سامنے بعض روایتیں میں بیان کروں گا، ہر کوئی روایتوں پر غور کرے اور اپنی طبیعت میں تبدیلی لانے پر سوچے اور تبدیلی لائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں کہ جس سے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو اور بری موت اس سے دور کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور جو رشتہ گھر کے اندر ہے اس کے ساتھ تو کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس پر بندہ غور کرے۔ تو بھائی کا بہن کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ بہت اچھا رشتہ ہے، بہت اچھا رشتہ، اتنی اچھی صلہ رحمی یہاں ہو سکتی ہے کہ مت پوچھیے بات۔ مثال کے طور پر آپ کی بہن غریب ہے اور آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ دنیا میں بانٹ رہے ہو، بہن کو نہیں دے رہے ہو۔ بہن سرمایہ دار ہے، ہوتی ہے بہنوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، بھائی غریب ہے، بہن ساری دنیا میں بانٹے گی، بھائی کو نہیں دے گی، یا دے گی تو بھائی کو چٹکی بھر دے دے گی۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی،
کیونکہ جب بھائی بہن کی تکلیف کو دیکھے گا تو دل ملا جائے گا، بے قرار ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا. میری بہن تکلیف میں، سگی بہن تکلیف میں. بہن بھائی کو دیکھے گی تو پریشان ہو جائے گی، گھبرا جائے گی کہ میرا سگا بھائی تکلیف میں. لیکن چونکہ یہاں پر عموماً شہرت نہیں ہوتی، یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے یہاں پر خرچ کرنے کا جی نہیں جاتا. دنیا میں خرچ کرے گا تو جناب سخی کہلائے گا، بہن کو دے گا کس کو پتا کہ میں نے بہن کو دیا. اور اعلان تھوڑی کرے، جو محبت میں دے گا، پیار میں دے گا، شفقت میں دے گا، رحم کے ساتھ دے گا، تو وہ کوئی ڈھول تو نہیں بجائے گا کہ میری بہن غریب تھی یا میرا بھائی غریب تھا، مستحق تھا بیچارہ، تو اس کو زکات کی حاجت تھی، فنا حاجت تھی، تو میں نے یوں نکال کے دے دی. اعلان تو نہیں نہ کرنا. تو گھر میں دینے سے عموماً صدقہ کرنے کی شہرت نہیں ہوتی، سخاوت کی شہرت نہیں ہوتی، شہرت ہوتی ہے باہر. اگر یہ چیز تمام خرچ کرنے والوں کے دل و دماغ پر آ جائے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریبی عزیز ہیں، جو غریب ہیں، بے سہارا ہیں، ان میں جا کر خرچ کرے. جا کر ان کو پردے کی حالت میں شرعی تقاضے پورے کر کر ایک ایک رشتہ دار کے پاس جا کر، اگر یہ اہل سربت جتنے بھی اگر مجھے سن رہے ہیں، واللہ غور کرو، آپ ایک مرتبہ سر جھکا کر غور کرو کہ آپ کے جتنے رشتہ دار مستحق غریب ہیں، اگر آپ ان کو جا کر دینا شروع کر دو. اللہ نے آپ کو اتنا دیا یار، آپ کی 7 پشتے کھائیں آپ کا ختم نہ ہو. لیکن آپ کے اپنے بھائی کے کسی گھر میں، کسی کے بہن کے گھر میں، کسی اور عزیز رشتہ دار، قریبی رشتہ داری اگر غور کر لیں گے گھر میں، واقعی کھانے کو نہیں ہوتا. ان کے بچے دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے فلاں ماموں ہیں، ہمارے فلاں چاچا ہیں، ہمارے فلاں یہ ہیں، ہمارے فلاں وہ ہیں، تایا کے پاس اتنا ہے تو بھائی کے پاس اتنا ہے، ان کے بچے یوں کر رہے ہیں، ان کے بچے یوں کر رہے ہیں، اور آپ ہی کے بھائی اور آپ ہی کے بہن کے بچے ایک ٹائم کے کھانے کو ترس رہے ہیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے آپس کی محبت پیدا ہوگی، کیسے آپس کی الفت پیدا ہوگی؟ کہ وہ دیکھ رہے کہ بے رخی کتنی عروج کی پہنچی ہوئی ہے. آخر پیسہ اتنا آنکھوں کو اندھا کیوں کر دیتا ہے؟ پیسے کی چمک اتنی آنکھوں کو اندھا کیوں کر دیتی ہے کہ بھائی کو بہن کی اور بہن کو بھائی کی، ان کے آپس کے بچوں کی تکلیف ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. اور غیروں والا سلوک و تباغت آپس میں، تو آپس کی صلہ رحمی بہت ضروری ہے. اب اگر جب ان کو بیٹھ کر سمجھاؤ تو ایک دوسرے کے بارے میں غیبتیں کرتے ہیں، تہمتیں باندھتے ہیں. مجھے مت سمجھاؤ، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ نا. وہ چڑیل ہے میری بہن، معاذ اللہ، یہ بہن کو چڑیل بولتا ہے. اس کو مطلب ڈر نہیں لگتا اللہ سے. وہ بھائی تھوڑی ہے، ڈاکو ہے، ڈاکو ہے. ہاں، اس کا بس نہیں چلتا، میری کلیجی بیچ کر بھی کھا جائے گا. بہت لالچی ہے، بہت لالچی ہے. یہ بہن ہے جو اپنے سگے بھائی کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، تہمت باندھ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہے. اس کا دماغ تو اس کی بیوی نے خراب کر دیا ہے. اب ادھر گرے گی، اس کے بچے ہی صحیح نہیں ہے، اب ادھر گرے گی. ادھر بھائی کو موقع ملے گا تو وہ بہن کی پورے گھر کو کھنگال ڈالے گا. کیا کس کی غیبتیں کر رہے ہو، کس کی تہمت باندھ رہے ہو؟ تمہارے آپ بھائی بہنوں، سگے بھائی بہنوں، خون کا رشتہ ہے آپ کا آپس میں. آپ کو تھوڑا احساس نہیں ہوتا کسی تیسرے آدمی کے بیچ میں بیٹھ کر بہن بھائی کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہے، بھائی بہن کی غیبتیں کر رہا ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہو یہ چغل خور بیٹھا ہوا ہو، یہ بہن کی باتیں سن کے بھائی کو جا کر بتا دے کیا خیریت تو ہے یار، کیوں کیا ہو گیا، اور بہن نے تمہارے بارے میں کوئی نعرہ مارا دے یار، کیا نہیں ویسی بات تو نہیں ہے. ہاں میں گیا تھا آج یار، وہ اس طرح تھا، وہ ہاں ایشو بول رہی تھی میری بہن. کیا کروں یار، میں دیکھو میں تمہارے سامنے نہیں بول رہا تھا نا کچھ میری بہن کے بارے میں. اور ایک نمبر کی چڑیل ہے، ڈاکن ہے، ڈاکن. اس کی باتوں پہ مت آ رہا. وہ جا کر وہ بولے گا، وہ جا کر ادھر بتائے گا کہ میں تو سمجھانے گیا تھا تمہارے بھائی کو، وہ تو تمہیں ڈاکن بول رہا تھا، چڑیل بول رہا تھا، ایسا بول رہا تھا. تم نے یہ 4 باتیں بھی تجھے کم بتائی تھی، یہ لے 4 باتیں اور لے میرے بھائی کے بارے میں. یہ جھنگ ہو جائے گی. محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اور حل کیا ہے اس کا؟ کفل مدین، کفل مدین.
قتل مدینہ انشاءاللہ صلو علی الحبیب. حدیث پاک میں آتا ہے ڈاوا ڈول اور دوسروں کی رائے پر عمل کرنے والے مت بنو کہ کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ نیک سلوک کریں گے تو ہم بھی ان سے اچھا برتاؤ کریں گے، اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم ظلم بھی کریں گے. بلکہ اپنے دلوں کو اس بات پر مضبوط کر لو کہ اگر لوگ اچھائی کریں گے تو بھی تم اچھائی ہی کرو گے، اور اگر وہ برائی کریں گے تو ظلم نہیں کرو گے بلکہ اچھائی ہی کرو گے. یہ حدیث پاک ہے. حدیث پاک الترغیب والترہیب کے اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ اگر بالفعل بھائی نے بہن کے ساتھ برائی کی چلو اب ایک اس پوائنٹ پر بھی آتے ہیں کہ بھائی نے بہن کے ساتھ برائی کی تو بہن پر کب ضروری تھا کہ وہ بھائی کے ساتھ بھی برائی کرے؟ اس نے اس کو ڈانٹا، اس نے اس کو جھاڑا، اس نے اس کو ٹوکا، اس نے اس کی دل آزاری کر دی، بہت کچھ کیا. کالی، موٹی، لمبی، سست، بے تکی لگتی ہے، جاہل ہے، بہت بولا وہ، اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا. یہ دل آزاریاں کر رہا اپنی بہن کی، اور بلا اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بہت بولا یہ آپ کو، بہت بولا، مانتا ہوں میں نے بہت بولا. اللہ نہ کرے ہاتھ بھی رکھ دیا، نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط کیا نا، کیا کیا؟ غلط کیا نا، کیا کیا؟ غلط کیا. میں بھی مانتا ہوں غلط کیا، مگر اب بہن کو چاہیے کہ بھائی کے ساتھ غلط نہ کرے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے. قرآن فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، برائی کو بھلائی سے ٹال. ہمیں قرآن برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا درس دیتا ہے. ناپاک چیز پاک پانی سے دور ہوتی ہے. نجاست سے نہیں ختم کی جاتی. نجاست کے لیے ختم کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے. نفرت ختم کرنے کے لیے محبت چاہیے. نا اتفاقی ختم کرنے کے لیے ایثار و قربانی چاہیے. تو ایک دوسرے کے ساتھ جب اس طرح کا ہمارا سلوک ہوگا اور ایک دوسرے کو معافی اور درگزر کے ساتھ جب ہم کام لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کیسا اچھا ماحول ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، نہ تو بہت مشکل کام ہے. تو پھر بردباری کیا ہے، علم کیا ہے، برداشت کرنا کیا ہے، معاف کرنا پھر کس شے کا نام ہے. معاف کرنا اختیار کرو. ہو سکتا ہے کہ ابھی کو بھائی بہن سے، بہن بھائی سے معافیا مانگ لے، نہیں چل ابھی ایک بیان سننے کے بعد معافی مانگنے کے لیے آ گیا، چل ابھی چل، ساری زندگی ستاتا رہا اور معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہن بھائی سے معافی مانگائے، چلو معاف نہیں کرتا، چل ابھی. ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول ہو. تو وہ حدیث سنیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے لوگوں کی خواتین سے دامن بچاتے رہو، تمہاری اپنی عورتیں پاک دامن رہیں گی. اپنے آباء و اجداد کی خدمت کرو، تمہارے بیٹے پوتے تمہارے ساتھ اس سے سلوک کریں گے. اور جس شخص کے پاس اس کا بھائی معافی کا طلبگار ہو کر آئے اسے چاہیے کہ اس کی معذرت قبول کرے، آنے والا حق پر ہو یا باطل پر، یعنی سچا ہو یا جھوٹا. پھر جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی معذرت خواہ کی معذرت قبول نہیں کی، وہ میرے حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا. معاف کرنا اختیار کیجیے. کیا کیجیے؟ معاف کرنا اختیار کیجیے. نیک سلوک کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے. تو معافی مانگ لیجیے گا، مانگیں گے؟ معافی مانگیے اور آپ بھی معاف کر دیں. نرم ہو جائیے، آپ نرمی اختیار کیجیے. آپس میں نرم ہو جائیے، آپس میں نرم ہو جائے. ایک دوسرے کی نرم چیز دبا دو دب جاتی ہے، سخت چیز کو دبا دو ہاتھ ہی درد ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جائے. مسلمان ویسے ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتا ہے. آپ تو گھر میں بھائی بہن ہو، بھائی ہو، بہن ہو. ایک دوسرے کے لیے نرم ہونا سیکھیے، ایک دوسرے پر فدا ہونا سیکھیے.
ایک دوسرے کو قربان ہونا سیکھیے. لوگ مثالیں دے گے. اس گھر میں رہنے والے بھائی بہنوں کو دیکھو ایک دوسرے پر نثار ہو رہے ہیں. بھائی بھائی کو دیکھو, کوئی دنیا کی طاقت ان دونوں بھائیوں کو لڑا نہیں سکتی. اتنا اتفاق ان دونوں بھائیوں کے اندر, کوئی طاقت ان دونوں بہنوں کو لڑا نہیں سکتی. اتنا اتفاق ہے ان دونوں بہنوں کے اندر, اتنا اتفاق ہے یہ بھائی بہنوں کے اندر کہ کوئی کیسا ہی آ جائے ایک دوسرے پر نثار ہے, قربان ہے. خوشیاں ایک ساتھ, غم ایک ساتھ, ہر چیز ایک ساتھ مناتے ہیں. یہ بھائی بہن ایسے ہیں. ارے سارا محلہ آپ کے گھر کی مثالیں دیتا تو کیا بات ہے مدینے. یہاں تو محلہ بھی مشہور ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں بنتی ہی نہیں ہے, رشتے داروں میں مشہور ہوتا ہے ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے. آپ کی لڑائی, آپ کا جھگڑا, آپ کا فساد, آپ کی نا اتفاقی رشتے دار محلے میں ہر جگہ مشہور ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس میں بڑے لوگ بھی خود شامل ہو جاتے ہیں. اب آپ بچے نہیں رہے ہو, اب آپ بڑے ہو گئے. اب تو محبت کرنا سیکھو, اب تو معاف کرنا سیکھیں, اب تو درگزر کرنا سیکھیں. ایسے سے خاندان ہے 20-20 سال تک بھائی بہن بات نہیں کرتے. 20-20 سال, 3 دن سے زیادہ اٹھنے کا اور مطلب کہ قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے. 20-20 سال تک بھائی بہن 10-10 سال 15-15 سال تک بات نہیں کرتے, اور بلکہ ایسے جری ہو جاتے ہیں تو مر جائے گا مگر تیرے جنازے میں بھی نہیں ہوگی. وہ بھی کہتا ہے میں بھی تیری شکل نہیں دیکھوں گا, جا مرتے تو مر جا, کل نہیں آج مر جا. یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں, یہ بھائی بہنوں کی باتیں ہیں, یہ بھائی بھائی کی باتیں ہیں. دیکھنے کا ہوتا ہے جب والد پیسے والے دے رہے انتقال کر گئے, اب جو وراثت کے لیے بھائی بہن کھل جاتے ہیں. اللہ اکبر, کچھ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ بھائی بہن ہے یا دشمن ہے. دولت آ جاتی ہے نا بیچ میں. حالانکہ کوئی پرابلم نہیں ہے, وراثت تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. وراثت جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے, اس میں کسی کی چل ہی نہیں سکتی. وراثت کے سارے کم اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب نے بیان کر دیے. قرآن حدیث میں موجود ہے. تقسیم تو بالکل بیان کر دی, یہ تقسیم خلاص کہ آپ کی میری مرضی میں چھوڑا ہی نہیں گیا ہے. اگر وصیت کر کے گیا تو یہ وصیت پر عمل ہے, اور یہ جو چھوڑ کر گئے یہ اس کا یہ اور چیز کھول کر بیان کر دی ہے. لڑائی کس چیز کی, لڑائی کس چیز کی؟ معافی یا درگزر سے کام لیں. ایک والد صاحب کا انتقال ہوا تو وراثت تقسیم ہوئی, تو وراثت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی تھے. مال آدھا تقسیم ہو گیا, ایک منہ مبارک ایک بھائی کے پاس, دوسرا منہ مبارک ایک بھائی کے پاس, اب تیسرا منہ مبارک. ایک بھائی نے کہا کہ اس کام کرتے ہیں, اس کے 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں. وہ عاشق تھا, اس کو جھٹکا لگا, آقا کے منہ مبارک کے 2 ٹکڑے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو اتنا عاشق ہے تو لے, یہ 3 تو رکھ لے, سارا مال میرے کو دے دے. وہ عاشق ہی تھا, اس سے دے دیا سارا مال, اور 3 منہ مبارک اپنے پاس لے لیا. عاشق تو عاشق ہوتا ہے نا, عاشق ہوتا ہے. عاشق دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا. عاشق کو دولت سے کیا تعلق؟ عاشق تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زہد اختیار کیا تھا, دنیا سے بے رغبتی اختیار کی تھی. تو لے لیا, اس نے مال لے لیا, اس نے عشق پر ہاتھ رکھا, اس سے مال پر ہاتھ رکھا. دیکھتے دیکھتے اس کا مال ختم ہوتا گیا, اور دیکھتے دیکھتے اس کے رزق میں برکت آتی گئی, یہاں تک کہ وہ غریب مفلس ہو گیا, اور وہ الحمدللہ آقا کے منہ مبارک کے صدقے میں خوشحال اور مدینہ ہو گیا. یہ چلو وراثت کی بات چلی تھی تو میں نے عشق و محبت کا واقعی آپ کو بیان کر دیا, مگر اس کی نرمی تھی نا بھائی کی. عشق تھا, محبت, دولت کے لیے بھائی سے لڑا نہیں. تو وراثت کی تقسیم ہے, لیکن جب وراثت کی باری آتی ہے, اللہ اللہ اللہ, لالچ ایسی منہ کھولتی ہے کہ بھیانک صورت سامنے آ جاتی ہے. طرح طرح کی غیبتیں ہوتی ہیں. کہیں اور سے مال آ جائے بھائی بہنوں میں تقسیم ہونے کے لیے تو لڑائیاں ہوتی ہیں. کھانے پینے کی چیز صحیح نہ ملے تو لڑائیاں ہوتی ہیں.
اور اگر ہو گئی دو بھائی بہنوں میں آپس میں وہ ان کے بچوں کی آپس کی شادیاں، یہ پتہ نہیں کیا عجیب ہے. اس پہلو کی طرف غور کیجئے گا کہ دو بھائی بہن کے بچے جب آپس میں شادی کرتے ہیں تو کیا ان کی شادی کے بعد آپ بھائی بہن نہیں رہے، سسرالی بن جاتا ہے. بھائی بہن کا رشتہ سسرالی ہو جاتا ہے، اور جس کی لڑکی جس کے گھر گئی وہ شیر ہو گیا. یہ تو عجیب ہے، لڑکی بھی عجیب ہے، جہاں جاتی ہے وہاں عجیب و غریب حال کر دیتی ہے. جس کے گھر لڑکی گئی وہ شیر ہو گیا. اب بہن کے گھر لڑکی آ گیا، جیسے بھائی کی بیٹی اور بہن کا بیٹا ہے، ان کی شادی ہو گئی. اب بہن اپنے بھائی کے لیے جیسے کہ وہ سسرالی بن جاتی ہے، اس کی واقعی ساس بن کر سامنے آتی ہے اس کی وہ بیٹے کی بیٹی کی. اور تقاضے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک سسرالی کے تقاضے ہوتے ہیں، سسرالی کی لڑائی ہوتی ہے. ایسے معاملات ہو جاتے ہیں بھائی بہنوں کے. اگر یہ آپس کے لڑکے لڑکی کی شادیاں ہو جاتی ہیں ان کی تو لینا دینا میں کوئی لحاظ مروت ختم ہو جاتا ہے. وہی جو معاشرتی طور پر ایک لینے دینے کا نظام ہے وہی بھائی بہنوں میں ہوتا ہے. نہ دینے کی صورت میں وہی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسی صلہ رحمی، یہ کیسی رشتہ ہے جو بالکل مطلب کہ تھوڑی دیر پہلے کچھ اور تھا، تھوڑی دیر اچھا جب شادی ہو رہی ہے تب تو مدینہ مدینہ تھا. بھائی اے میری بہن، اے میری بہن، میں نے تو اپنی بیٹی گھر میں دے دی ہے. وہ پتہ چلتا بعد میں کہ بیٹی گھر میں گئی ہے کدھر چلی گئی. بالکل شکل تبدیل ہو جاتی. جب بہن ساس بنتی ہے، جب بہن ساس بن جاتی ہے، سسرالی بن جاتی ہے تو بہن کی شکل ہی بدل جاتی ہے. اور اگر بھائی کے پاس اگر بہن کی بیٹی آ جائے تو اس کے گھر کا ماحول بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بھائی بہن ہو، آپ بھائی بہن ہی رہو. اور اگر یہ رشتہ آپس میں ہو بھی تو اس میں مزید پیار اور محبت کا ماحول پیدا ہونا چاہیے. اسی طرح جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی باتیں سن کر یہ اپنی بہن کے اگینسٹ چلا جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کی بچوں کی امی، آپ کی بیوی جو ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. مگر یہ کب تھا کہ آپ اپنی شادی کے بعد اپنی بہن آپ کے لیے غیر ہو جائے، اس کی اہمیت ختم ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ رشتے میں فرق پڑ جاتا ہے. فرق کیوں پڑتا ہے؟ آگے تھوڑی سی تبدیلی فرق کیوں لے آتی ہے؟ دو بھائیوں میں فرق آ جاتا ہے. دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو جائیں الگ الگ، یہ ایک ہی گھر کے اندر والد صاحب ماں باپ کی خواہش تھی کہ میرے بچے ساتھ رہیں. آپ کو پتا ہوگا ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے ہمارے ساتھ رہیں. بڑی تمناؤں کے ساتھ یہ دو بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں اور دونوں بیٹوں کے لیے الگ الگ کمرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ دو بیٹوں کو رکھتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے اندر خود دعائیں مانگ مانگ کر بچوں کو الگ کر دیتے ہیں. بچے ماں باپ سے نہیں لڑ رہے ہوتے، بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. رات کو بیوی کی باتیں سنتے، صبح آپس میں لڑتے ہیں. ان کے بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ میں اتفاق ہوگا، آپ میں یونینٹی ہوگی. یقین مانو بھائی بہن میں اگر یونینٹی ہوگی، اتحاد ہوگا، محبت ہوگی، کوئی بیوی یا اس کی شادی کے بعد اس کی شادی کے بعد آپ کو انشاءاللہ لڑا نہیں سکے. جب پتا ہوگا کہ یہ بھائی دوسرے بھائی کی برائی سنتا ہی نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے آپ کے کان بھرنے کی؟ ہر بیوی ایسا نہیں کرتی، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی کرتی ہی نہیں ہے. اسی طرح تو جھگڑے ہوتے ہیں. کچے کان کے مت بنو کہ جو کان میں پھونک مارے ایسا ہوگا، نہیں ایسا بولا. صبح دیکھتا ہوں میں اس کو، کیا صبح دیکھتا کیا کرو گے؟ آسین جلا کر کے چاقو لے کر مارا گا اس کو، معاذ اللہ. کیا کر لو گے آپ سنی کر دو نا. ہاں حق تلفی ہو رہی ہے، واقعی حق تلفی ہو رہی ہے، اور آپ حق دلانے کا حق ادا کر سکتے ہو. آؤ میدان میں. یہی نہیں پتا ہوتا کہ حق دلانے کا بھی حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. ہم تو حق دلانے میں بھی حق تلفیاں کر جاتے ہیں. علم نہیں ہے نا، سمجھ نہیں ہے. یہی چیزیں جو گھر کے اندر محبت، پیار و سکون پیدا کرتی ہیں، اور یہی چیزیں گھر میں محبت، پیار و سکون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. تو شادی کے بعد بھی اپنے اندر کوئی سوچ پیدا کیجئے، اور پہلے سے ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. اس میں ضرور بالضرور بھائی بہنوں کے نکل کر تھوڑی سی
عرض والدین سے کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں. اگر آپ شروع سے ہی اس بیان کو اپنے مد نظر رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت پر ان معنوں کا بھی توجہ دیں. ایک تو ایک علم سکھانا ہوتا ہے، علم دین، قرآن کی تعلیم، اور جو اس کے اوپر ضروری علم دین سیکھنا ہے وہ لازمی سکھائیں. جب بچے دسترخوان پر بیٹھیں، یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، سمجھے، چھوٹے چھوٹے، یہ ایک مدنی پھول ہے، آپ اس کو غور کیجئے، امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں دسترخوان کی مثال دیتا ہوں. دسترخوان پر بیٹھے، دسترخوان پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی بہن آپس میں چیزوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں نا کھانے میں، یہ میں کھاؤں گا، یہ میں کھاؤں گا. اگر آپ دسترخوان پر بیٹھے، ماں دسترخوان پر بیٹھی ہے، والد صاحب دسترخوان پر بیٹھے، دادا دادی دسترخوان پر بیٹھے، نانا نانی دسترخوان پر بیٹھے، آپ بیٹھے نا، بڑے ہیں گھر کے، یہ تو بچے ہیں، یہ تو لڑیں گے. ان کو کون سکھائے گا کہ لڑنا نہیں چاہیے؟ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کھاتے ہوئے، دسترخوان پر کھاتے ہوئے، بیٹا بہن کو ڈال دو، یہ کتنی اچھا ہے، یہ بوٹی کتنی اچھی ہے، یہ بھائی کو دے دو، بہن بھائی اس کو اٹھا کے دے دو، اس کو اٹھا کے. اگر یہ آپس میں اب ایک دوسرے سے ایثار اور محبت کروانا سیکھیں گے تو یہ اگرچہ بظاہر یہ بہت آپ کو چھوٹی سی بات نظر آ رہی ہوگی، لیکن ایک دسترخوان پر لگنے والی 12 منٹ کی نشست آپ کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہے. بچپن سے ہی بچے کو پتا ہوگا کہ بہن اور بھائی کا آپس میں ایثار اور قربانی اور سخاوت کا رشتہ ہوتا ہے. بھائی بہن سے لوٹنے والا نہیں ہوتا، بھائی بہن پر قربان کرنے والا ہوتا ہے. بہن بھائی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا کی جاتی ہے. چیزیں آپس میں والد صاحب لے کر آتے ہیں، مباح ہے، یا آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک تو نابالغ کے ایک کام کہ ایک چیز نابالغ کی ملک میں چلی گئی، اب وہ نابالغ جو ہے وہ یوں اٹھا کر کسی کو دے نہیں سکتا بھائی بہنوں کو، وہ اس کی ملک ہو گئی ہے. نابالغ کے احکام الگ ہیں. یہاں میں شرعی تقاضے پورے کر کے کام کرنے والی بات عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ نابالغ کی تفصیل اتنی طویل ہے کہ اس کو مطلب کہ کھل کر یہاں بیان ہو نہیں سکتا. البتہ آپ گھر میں چیز لائے، مباح ہے سب کے لیے، بھائی بہن جو کھائے اس کا. اب یہ آپس میں چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو لڑنے نہ دو، آپ لطف اندوز ہو رہے ہو، لڑنے نہ دیں. ان کو ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا ذہن دیں کہ سخاوت، بچوں کو سخاوت کا درس دینا، سخاوت سکھانا، یہ اولاد کی تربیت میں واجب لکھا گیا ہے. مطلب واجبات میں سے لازمی ہے کہ اتنی زبردست تربیت کی اس کو سخاوت سکھائے. سخاوت کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں گھر ہے جسے بیت السخا کہتے ہیں، جو اہل سخاوت کے لیے بنایا گیا ہے. اور ایک اور روایت میں جنت اہل سخاوت کا گھر ہے. تو بچوں کو سخاوت سکھائیں. یہ شرعی تقاضے جو پورے کرنے میں اس کی قید و قیودات کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تو گھر میں جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے ہیں اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، چیزیں اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ایک دوسرے جو چھینا جھپٹی اور ایک دوسرے کے لیے یہ جو طبیعت ہے نا، نہیں یہ مجھے ملنا چاہیے، نہیں یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے، نہیں یہ میرا، یہ بہت اچھا یہ میرا، نہیں یہ بہت اچھا یہ میرا، یہی عادت آگے آگے بڑھ کے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تب یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا کی طبیعت بچپن ہی سے ان کو ملی ہوتی ہے. اگر ہم شروع سے ہی ان کی تربیت یونٹی کے ساتھ کریں، قربانی کے ساتھ کریں، ایثار کے ساتھ کریں، سخاوت کے ساتھ کریں، اور بخل سے نفرت دلائیں، بخل سے، کنجوسی سے اپنے بچوں کو نفرت دلائیں. کہ حدیث پاک میں کہ 2 خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، نمبر 1 بخل، نمبر 2 بد اخلاقی. جب بچے کو شروع سے پتا ہوگا کہ بد اخلاقی کیا ہے، اس کو بد اخلاقی کی تعریف پتا ہونی چاہیے، حسن اخلاق کا اس کو انداز پتا ہونا چاہیے، اس کو نرمی کے بارے میں سمجھاتے رہے، بیٹا نرمی اختیار کرو، یہ ہماری بہن ہے، بیٹا بہن ہے، نرمی اختیار کرو، بہن سمجھائیں. یہ بچپن ہی کی تربیت ہے جو آگے کام آتی ہے. بچپن کی عادتیں بڑے ہو کر مشکل ہی سے نکلتی ہیں. بیٹا تمہاری بہن، یہ تمہارا بھائی ہے، بیٹی تمہارا بھائی، نرمی کرو، معاف کر دو.
چلو بیٹا معافی مانگو. ہم نے معافی نہیں منگائی ہوتی کبھی بچے سے. آپ دیکھیے کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کرتا ہے بولے معافی مانگو, نہیں مانگتا. بیٹا معافی نہیں مانگتا, بیٹا معافی مانگ لو. تو ناراض ہو کے چلا جائے گا, معافی نہیں مانگے گا. اس کے اندر نرمی نہیں رہی. ہم نے یہ تربیت کی باتیں, یہ ٹپس سے چھوٹے چھوٹے مدنی پھول کی پنکھڑیاں, یہ سمجھیے پتیاں دے رہا ہوں میں آپ کو, اور یہی پتیاں بہت بڑا گلاب کا پھول بنے گی انشاءاللہ, مدینے کا پھول بنے گی. یہ معمولی سی باتیں لگتی ہیں. بیٹا معافی مانگا. آپ دیکھو بچہ معافی نہیں, اس کے اندر معافی مانگنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس کو ریئلائز کرنا چاہیے بیٹا تم نے غلطی. میں نے باپا کو دیکھا, میرے اہل سنت کو, کہ بچہ غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو دوسرے بچے کے لیے کہتے بیٹا معافی مانگو. وہ معافی نہیں مانگ رہا ہوتا, پھر آپ اس کو بیٹھ کے سمجھاتے. یہاں تک کہ بعض اوقات بچے کا ذہن بنا دیتے ہیں, بچہ اٹھ کے معافی مانگتا ہے. تو اس کو ابھی سے اپنی غلطی کا احساس دلائیں کہ تم نے غلطی کی ہے. اب غلطی کی ہے تو بیٹا تم نے اس کو ستایا تھا. آپ لوگ دیکھو بچہ بچے کو مارا, اس کے بعد قلم تھوڑی کوئی چل رہا ہے, مرفوع قلم ہے, تو گناہ تھوڑی ہو رہا ہے. لیکن یہ بالغ ہو جائے گا, پھر بھی اگر اس کی عادت رہی تو اب اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا رہے گا. یہ زیادتیاں کرنے کا عادی بن جائے گا, یہ مار دھاڑ کرنے کا عادی بن جائے گا, یہ چیزیں چھیننے کا عادی بن جائے گا. یہ بچپن سے ہی بھائی بہنوں کی چیزیں چھین رہا ہے تو بڑا ہو کر بھی چھیننے والا بن جائے گا. یہ بچپن ہی سے مار دھاڑ کر رہا ہے تو بڑا ہو کر بھی مار دھاڑ کرے گا. یہ بچپن ہی سے اس کے انداز میں نہ شفقت ہے, نہ محبت ہے, نہ احترام ہے, نہ پیار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو بڑا ہو کر بھی پھر یہی حال ہوگا. پھر آپ سر پر ہاتھ رکھ کر روگے اور آپ پھر کہو گے کہ میں یہ کہہ کر چھوڑتا رہا کہ ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بچہ ہے. یہ بچہ کر کے آپ نے اس کو بچایا نہیں, یہ بچ نہیں سکا کیونکہ آپ اس کو بچہ ہی کہتے رہے اور یہ حرکتیں کرتا رہا. بچپن سے ہی یہ کرنا پڑے گا. اب تک جو ہوا ابھی شروع کر دیں, ابھی شروع کر دیں. اور اس طرح مطلب کہ ان کی مدنی تربیت کریں, اور اس طرح کی حدیثیں جو میں ابھی آپ کو بیان کرتا چلا جا رہا ہوں, اس طرح کی حدیثیں اپنے بچوں کو سنائیں. پھر آپس میں یہ جھگڑتے ہیں. دیکھیں جھگڑا صرف یہ ہاتھا پائی کا نام نہیں ہوتا, لفظہ پائی بھی ہوتی ہے. ہاتھا پائی ہمارے جھگڑا کہلاتا ہے. جھگڑا یہ کہیں نہ کہیں کسی کی باتوں میں خلل ڈالنا, کسی کے معنی میں خلل ڈالنا. نہیں ابھی ایسا نہیں ہے, ارے ایسا نہیں ہے. جب کوئی واجب نہیں ہوتا, کوئی لازم نہیں ہوتا, آپ چپ رہو گے تو بھی کام چل جائے گا. لیکن آپس میں کہیں نہ کہیں الجھنا ہوتا ہے, بحث کرنا ہوتا ہے, اپنی عقل اپنی سمجھداری کا سکہ بٹھانا ہوتا ہے. یہ بڑوں میں بہت ہوتا ہے. بچوں میں تو چلو جو بچوں کی باتیں تھی میں نے کہی, بڑوں میں بہت ہوتا ہے. جب یہ بھائی بہن کہیں وہ تو جمع ہوتے ہیں تو لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اسی سے جھگڑے پھر کھڑے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک دوسرے پر ایک اپنے آپ کو فوقیت دینا. نہیں ابھی تم کو نہیں پتا, مجھے سب پتا ہے. نہیں ایسا نہیں, نہیں ایسا ہے, نہیں ایسا نہیں ایسا ہے. تو جھگڑنا تک کر دیں, جھگڑا مت کریں. یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھی سوچ لو, جھگڑا نہیں کرنا. حدیث پاک میں ہے, میں اس آدمی کو جنت کے قرب و جوار میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا ترک کر دے, اگرچہ حق پر ہی ہو. کیا فرمایا؟ اگرچہ حق پر ہی ہو, جھگڑا ترک کر دے. تو سرکار فرماتے صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کو جنت کے قرب و جوار میں ایک گھر دینے کی میں ضمانت دیتا ہوں. اس شخص کو جنت کے درمیان ایک مکان کی ضمانت جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اگرچہ دل لگی ہی کے لیے بولتا ہو. اور اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر دلوانے کا ضامن ہو جو اپنے اخلاق بہتر کرے. حدیث پاک میں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اسے نرمی سے نواز دیتا ہے. جس گھر کے افراد نرمی سے محروم ہوتے ہیں وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اپنے گھر میں بچوں کو نرمی سکھائیے. اب اس میں تھوڑا سا وہی دوبارہ میں والدین کی طرف بھی آؤں گا. آپ کا آپس کا تعلق یہ بھی بچوں پر افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کا آپس کا تعلق میاں بیوی کا تعلق, جو ماں باپ ہیں ان کا تعلق آپس میں محبت, پیار, اتفاق, اتحاد کا ہے,
ماں بیٹھ کر باپ کی غیبتیں نہیں کر رہی، باپ بیٹھ کر ماں کی غیبتیں نہیں کر رہا، تمہاری ماں بیٹا میں زندگی گزر کے برداشت کرتے کرتے، اب وہ بیٹا تو گھر میں دیکھ رہا ہے نا کہ کون کس کو برداشت کر رہا ہے۔ ماں جب بھی موقع ملے گا، پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی جو اسے شادی ہو گئی میری، کیا کروں بیٹا، زندگی تو گزارنی ہے نا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ باپ پھنس گیا ہے کہ ماں پھنس گئی ہے۔ وہ بچے بالکل بیوقوف تھوڑی کو ہوتے بالکل ہر بچہ، مگر یہ کتنی بری عادت ہے کہ ماں بچوں کے سامنے باپ کی غیبتیں کرے، اس کے باپ کی غیبتیں کرے، اور باپ بچوں کے آگے اس بچوں کی ماں کی برائی کرے۔ بچوں پر کیا اثر پڑا کبھی سوچا؟ یہ بچے نہ ماں کے ہوں گے نہ باپ کے ہوں گے، کسی کے بھی نہیں ہوں گے یہ بچے بالکل ضائع ہو جائیں گے، ان کے سمجھ نہ آ جائے کہ یار یہی عجیب زندگی ہے۔ تو اللہ نہ کرے یہ اثر اگر ان کے میں جم گیا تو کل یہ بڑے ہوں گے نا تو یہ ان کی شادیاں ہوں گی تو شاید، اور ان کے بچے ہوں گے تو یہ اس کو ریپیٹ نہ کریں۔ عموماً یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، طبیعت عجیب و غریب ہو جاتی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ گھر میں محبت و پیار سے رہیں، یہ بچوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو جس گھر میں نرمی ہوتی ہے وہ گھر مدینہ مدینہ ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے، عائشہ نرم دل رہا کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے افراد کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دی جاتی ہے، نرمی ڈال دی جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، یہ شروع سے سکھائیں کہ کوئی نمایاں چیز بچے کو مل گئی تو دوسرا بھائی حسد کرتا ہے، اگر وہ مرفوع کل مطلب نہ بالے گا تو ٹھیک ہے وہ ایک، لیکن یہ وصف ہے حسد کا، بچوں میں بھی حسد کا وصف ہے، تو بچوں کو آپس میں حسد نہ کرنے دیں، ان کو بتائیے کہ یہ حسد نہیں ہے۔ ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ باپا کے پاس یوں کہہ رہا تھا، میں نے یہ کیا، اس نے تو یہ بھی نہیں کیا، ہوتا نا بچے آپس میں، میں نے تو یہ کیا، جیسے میں نے تو پلیٹ صاف کر لی، اس نے پلیٹ صاف نہیں کی، اچھا میں نے پلیٹ صاف کر لی یہاں تک تو ٹھیک تھا، اس نے بھی پلیٹ صاف نہیں کی، یہاں پاپا نے کہا بیٹا اس بولنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو، بیٹا شکایت کر کے یہ عادت پڑ جاتی ہے، یہی شکایتوں کی عادت کل غیبت بنتی ہے، تہمت بنتی ہے، حسد بنتی ہے، نفرت بنتی ہے۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے جو شکایتیں کرنے کی جو عادت ہے نا اس کو دور کریں، یہ سب تربیت سے ہوگا اور سب بچپن سے ہوگا، یہ بھی میں عرض کر دو، جب بڑا ہو جائے گا پھر تھوڑی کو ہاتھ پہ آئے گا، پاؤں کھل گئے، بچہ گھر سے باہر نکلنا شروع ہو گیا، اب تو گھر کی عادت جو پختہ ہو چکی تھی وہ اب جو باہر سے آئے گی وہ الگ۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں کس سے بات چیت کرتی ہے اور آپ کا بیٹا کس سے بات چیت کرتا ہے، ان کے تعلقات کس سے ہیں، کہ تعلقات اگر اچھے ہوں گے، نیک لوگوں سے ہوں گے، پرہیزگار لوگوں سے ہوں گے، تقوی والا ماحول ہوگا، مثال کے طور پر دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت مل گئی آپ کے بچوں کو، ٹھیک ہے، تو مدنی قافلوں کے مسافر ہوں، مدنی انعامات کے عامل ہوں، آپ کی بیٹی کو بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور عاشقات کی صحبت نصیب ہو گئی، مدرسۃ المدینہ بالغات کی اگر سعادت نصیب ہو گئی، اس طرح کے دیگر مدنی کاموں کی سعادت نصیب ہوئی، مدنی برقع نصیب ہوا، مدنی مذاکرے سننے کی سعادت نصیب ہوئی، بچوں کو مدنی مذاکرہ سنوائیں امیر علیہ سنت کا، اسی طرح مدنی چینل دکھائیں، وی سی ڈی دکھائیں، اس طرح دکھائیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اب آپ اگر اللہ نہ کرے اپنے بچوں کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے دکھائیں گے جس میں کرائم ہے، کرپشن ہے، بھائی بہنوں کی آپس میں جائیدادوں کے لیے لڑائیاں ہیں، اس طرح کے اگر ڈرامے، فلمیں وغیرہ اگر آپ دکھائیں گے تو یاد رکھیے عموماً اس کے انجام پر بندہ غور نہیں کرتا۔ شیطان ہوتا ہے، شیطان بڑا مکار ہے، شیطان وہ چیز کلک کروا دے گا جس سے اس کو فائدہ ہوا، انجام پر غور نہیں کراتا۔ یوں ڈراموں فلموں میں سنا ہے کہ انجام بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ انجام وغیرہ کے پیچھے کون پڑتا ہے؟ یہاں تو دیکھتا ہے کہ آیا کیا تھا، اس لیے امیر سنت بھی ایک بار بیان میں فرما رہے تھے کہ ڈاکو چور جو ہے نا، ان کو زیادہ تر جو طریقے ملتے ہیں نا فلموں ڈراموں سے ملتے ہیں، ان کو کسی نے باپا کو کسی نے کہا تھا، تو یہ نئے نئے انداز فلمیں ڈراموں سے سیکھتے ہیں، کرپشن، بدعنوانی،
نفرت اور اس طرح کے کئی انداز جو ہے نا، بد اعتمادی، یہ ان کو فلموں ڈراموں سے ہو سکتا ہے کہ ملتے ہوں گے. اب میں نہیں کہتا کہ ماں باپ بچوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، لیکن بچے آپس میں لڑ تو رہے نا، کہاں سے لڑ رہے ہیں؟ کہیں سے تو سیکھا ہوگا نا. چل آپ سے نہیں سیکھا، ٹی وی سے سیکھا، ٹی وی سے نہیں سیکھا تو تعلیمی ادارے میں سیکھا، وہاں بھی نہیں سیکھا تو محلے میں سیکھا. پکڑ تو صحیح نا، کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان کو سکھانے کے لیے. بیٹا یہ غلط ہے، ہم بچہ کے چھوڑ دیتے، یہی عادت پختہ ہوتی ہے، یہی عادت پکی ہوتی ہے اور پھر وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، پھر آگے جا کے لڑتے ہیں. اسی طرح جب آپ گھر میں آئیں گے تو بچہ غیبت کرتا ہے. بچوں کی غیبتوں کی مثالیں یہ غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھی گئی ہیں. بچہ غیبت کرتا ہے، بچوں کو اسی وقت کہ بیٹا غیبت مت کرو، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی کا نعرہ گھر میں بھی لگائیے. بچہ مدنی چینل پر تو بعد اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے غیبت کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. کیا ان کی گھر میں ٹریننگ ہے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی میرے بھائی کی، میں نے غیبت نہیں کرنی میرے بہن کی؟ جب یہ بھائی بہن بچپن ہی سے ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر سنتے ہیں تو یہ غیبت کو یہ کیسے برا سمجھیں گے؟ کیونکہ ان کو یہ اگر برا تھا تو ہمارے ماں باپ نے جو اتنی برائی سے بچایا تھا ہمیں اس برائی سے بھی بچاتے. تو بچپن ہی سے جب غیبت کی عادت پڑ جائے گی. اچھا بچہ چگلی کھاتا ہے، آپ نے اس کو چگلی پر نہیں روکا، معاذ اللہ بچے نے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی کوئی چیز لے لی چوری چپ کے، آپ نے وہ بھی ڈھک دی، اس کو کوئی تفہیم کوئی سمجھداری کی کوئی بات نہیں کی. عادت پختہ ہو جائے گا. سنو کہ آپ کا بچہ بڑا ہو چور بن جائے، بچی چور بن جائے. پھر بڑا جو گھر میں بڑا ہوتا ہے اس کا ادب سکھائیے. یہ یاد رکھیے حدیث میں بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا تو ایسا ہے جیسے باپ کا حق اولاد پر. یہ بڑا بھائی ہے. اب بڑے بھائی کا ادب دو تو چھوٹا کہتا ہے کہ اس کو بولا نا پہلے بڑا بھائی بن کے تو دکھائے. بن کے کیا دکھا؟ بڑا بھائی ہے، بن کے کیا دکھائے؟ نہیں یہ میرے ساتھ غلط کرتا ہے تو بیٹا آپ کے ساتھ یہ غلط کرتا ہے تو آپ اس سے اچھا کرو، آپ اس کے ساتھ غلط کیوں کرتے ہو؟ یعنی ایک بات تو ہم سب کو سیکھ لینی چاہیے، کوئی غلط کرے تو ہم غلط نہ کریں، کوئی برائی تو ہم برائی نہ کریں. ہم کب تک برائی کا بدلہ برائی سے، غلط کا بدلہ غلط سے دیتے رہیں گے؟ ہم کب برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا سیکھیں گے؟ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، اور جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ. حدیث پاک میں یہ کیا اس حدیث پاک پر بھائی بہن بھی عمل نہیں کریں گے؟ سگے بھائی بہن اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے؟ ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاؤ، ایک دوسرے کے لیے کیا ہو جاؤ؟ نرم ہو جاؤ. حدیث پاک میں ہے جس بھی گھر کے افراد کو نرم دلی عطا فرمائی گئی اس نے انہیں فائدہ ہی فائدہ دیا. نرم دلی ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی جو محمد کی نگہبانی میں. ایک بہت ہی پیارا مدنی کو درس کرا آخر میں، اس کو اختیار کرے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. حدیث پاک میں یہ بھی صدقے کی قسم ہے کہ تم لوگوں کو اس طرح سلام کرو کہ تمہارا چہرہ حشاش بشاش ہو، یعنی چہرے وہ مسکراہٹ اور خوشی کے آثار ہو. یہ بھائی بہن بھائی بھائی بہنیں بہنیں لے لے آپس میں، یہ بھی صدقے کی قسم ہے. کیا کہ جب تم لوگوں کو سلام کرو، جیسے کہ بھائی آیا تو بھائی کو کیا سلام کرتا ہے؟ کرتے بھائی کو سلام کرنے کا کرتے، بھائی بہن کا ایک دوسرے کو سلام کرتے. چل بہت آیا ہے سلام کرنے والا، اب وہ تو چل لینا، چل لی ہے یا سلام ہے؟ چل نہیں کرو، سلام کرو تو مسکرا کے سلام کرو. اب اگر بھائی کو سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی جان کیسے؟ یہ ایسا ہوگا گھر میں؟ ایسا ہو تو مدینہ ہو جائے نا. اللہ بہن بھائی کو بولے بھائی
بھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا کیسے ہیں بھائی؟ بھائی ٹھیک ہے. بھائی بولے گا بہن تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج کیا ہو گیا آپ کو؟ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں آج تو نرمی سے بات کر رہی ہے آپ. ایسا اگر گھر میں ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا اگر گھر میں ہو جائے، ہر مسلمان میں ہونا چاہیے. میرا آپ کے ساتھ، آپ کا میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اس حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگوں کو اس طرح سلام کرو کہ تمہارا چہرہ حشاش بشاش، یعنی چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی کے آثار ہو. کہ مطلب بھائی، اگر بھائی گھر آتا ہے باہر سے، یا کبھی ملنے کے لیے آیا، یا بہن بھائی سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی گئی ہے، تو جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا یہ اس طرح سلام نہیں کریں گے؟ گھر کے اندر آتے جاتے سلام نہیں کریں گے؟ کہ عموماً بہنیں تو گھر میں ہوتی ہیں، جو کچھ شادی نہیں ہوئی ہوتی سب کی گھر میں ہوتی ہیں، تو بھائی کام کاج کر کے گھر میں آتا ہے نا، آ کر بھائی بولے گا وہ ذرا کھانا نکال دینا، خود ہی نکال لے. پورا دن فارغ بیٹھی ہوں، خود ہی جاؤ کچن میں جا کے کھانا نکالو. اگر آپ اس کو بیچارے کو کھانا دے دو گے تو آپ کو کیا چلا جائے گا؟ کبھی بھائی کہہ دے خود ہی چلا جاؤ، بہن بولے نہیں بھائی نکال کے، نہیں آپ نے پورا دن گھر سے کام کر رہی ہو، میں ایسا تو نہیں تھکا ہوا ہوں کہ میں اپنا کھانا بھی نہیں نکال سکتا، میں نکال لیتا. آپ کو پانی دوں؟ ایسا ہوگا گھر میں؟ نہیں ہو. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں منع کر رہے اور آپ لوگ تو. اسلامی بہنیں غور کریں، اگر یہ بھائی بہنوں میں ہو رہا ہو تو ماں باپ کا تو 12 سے خون بہت بڑھتا چلا جائے گا. ماں باپ تو گل گل کے ختم ہو جاتے ہیں بھائی بہنوں کی لڑائیاں دیکھ کر. والد کے پاس تو شکایتوں کا بہت بڑا انبار تو یہی ہوتا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں. اگر یہ نہ لڑے کوئی سی صورت نکالو نا آپ کہ آپ لڑو نہیں. آپ بھائی بہنوں، بھائیوں بھائیوں، بہنوں بہنوں، آپ لڑو نہیں آپس میں. اور یہ ہوگا تب کہ جب آپ اپنا ذہن بنا لو میں نے نہیں لڑنا. اگلے کا ذہن بنانے کی حاجت نہیں ہے، آپ اپنا ذہن بنا لو میں نے نہیں لڑنا. اور اس حدیث پر عمل کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی اور پاکیزہ بات کہنا بھی صدقہ ہے. اچھی اور پاکیزہ بات، اچھی ستھری بات کرو کہ یہ بھی صدقہ ہے. تو گھر میں بھائی بہنوں میں جس میں ثواب نہیں کمائیں گے. اگر آپ کی کوئی عطر، آپ کا کوئی تحفہ، کوئی چیز دوست لے لے، بھائی لے لے تو اتنی مہنگی تیرے لے لاؤ. ایک تو یہ تیرا میرا بہت ادھر، تیرا میرے کی کوئی صورت نکالے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. مدنی انعامات میں جو گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول ہیں. اس سے میرے ہاتھ میں مکتوب المدینہ کی مطبوعہ کتاب، اور یہ کتاب ہے 470 صفحات کی، جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ. اس کے صفحہ نمبر 37 پر گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول لکھے گئے. اس میں چھٹا مدنی پھول یہ ہے سنجیدگی اپنائی ہے. یعنی یہ بعض اوقات لڑائی ہونے کے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بیجا جو مذاق مجھ سے، یہ تو میں نے جو خوش طبعی کی نا، حشاد بشاش رہنا، مگر چھوڑا پن نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو اوور ہو جاتے ہیں نا بھائی بہن آپس میں، اور ایسی مستیاں کرتے ہیں کہ وہ چیڑ ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں، سنجیدگی رکھیں. رہیں اشاد بشار لیکن سنجیدہ بھی تو رہ سکتا ہے نا آدمی. سنجیدگی گھر میں تو تکار، یہ جو ہے نا تو یہ لیا تو یہ اٹھا لے، آپ جی جناب. اور اگر مہمان ہے تو آئیں، ہمارے یہاں ہوتا نا آئیں کری گنو، آئیں کری گنو. اردو تو آپ یہ کر لو. پنجاب میں کیا بولتے ہیں آپ میں؟ تسی ادب کا لفظ ہے نا، تسی یہ کر لو. سندھی میں تواں
تو جو آپ کی اپنی جو مادری زبان ہے اس میں جو ادب کا لفظ ہے اس کا استعمال کریں. اردو میں جیسے آپ ہے تم کے بجائے، اب انگلش ہے تو انگلش تو عجیب ہے، وہ یو ہی ہے. تمیز میں بولو تب بھی یو ہے، بدتمیز میں تب بھی یو ہے. اس کا کیا؟ ابھی آدمی کے موڈ کے اوپر ہے کہ وہ بات کیسے کر رہا ہے، تو اگلا سمجھ جائے گا کہ میرے کو تمیز سے بول رہا ہے یو یا بدتمیز سے بول رہا ہے یو. کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ؟ انگلش میں کوئی ایسا نہیں، یو کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے نا. یو ڈو اٹ. اب آپ یہ کر لو یا تم یہ کر لو، یہ کیا بولا یہ جانتا ہے. تو تکار گھر میں نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے مدنی انعام پر عمل ہوگا نا. آپ کہنا سیکھیے. کیا کہیں گے؟ بھائی بہن آپس میں کیا کہیں گے؟ آپ. ابے تبے، ابے بھائی کو ابے بول رہے ہیں. ابے تو یہ کرتی نہیں ہے، ابے تو یہ کر لے. یہ بھائی بہنوں میں کیسے ہوگا؟ ابے تبے نہیں ہوگا نا. مذاق مسخری کرنے سے بچیے. بات بات پر غصے ہو جانے، کھانے میں عیب نکالنے سے بچیے. اب بہن نے اگر کھانا پکا کر آپ کو دے دیا ہے تو اب بہن کو آپ جھاڑ دو گے، نمک نہیں ڈالی، مرچی تیز کر دی تو بیچاری نے پکایا تو ٹھیک ہے، انسان میں بھول ہو جاتی ہے. کیا ہو گیا اس میں؟ آپ پورا دن بھی تو بھولے کرتے رہتے ہو. چھوٹے بھائی بہنوں کو جھاڑنے، گھر کے بڑوں سے الجھنے سے بچیں. اس کو بالخصوص بڑا بھائی کو ضرور میں اس کی توجہ چاہوں گا کہ آپ اپنا انداز ماں باپ کے ساتھ بہت ہی ادب و محبت بھرا رکھیں. کوئی بھائی بہن ذہن بنا لے اپنے کہ میں اپنے ماں باپ سے نہیں الجھوں گا. آپ کہیں گے یہ بھی تو یوں کرتا ہے، آپ صحیح ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کو دیکھ دے گا آپ کو دوسرے بھائی بہن صحیح ہو جائیں گے. یہ سبب آپ کیوں نہیں کماتے ہو؟ بحثیں کرتے رہنے کی اگر آپ کی عادتیں ہوں تو اپنا رویہ یکسر تبدیل کر دیجئے. یہ جو بحثیں کرتے ہیں نا، بچوں کو سمجھاؤ تو بعد ہوگا بحثیں بہت کرتے ہیں. سمجھ جانے کی عادت رکھو. بڑوں سے بحث نہیں کیا کرو بیٹا، سمجھ جایا کرو. بڑے اگر سمجھاتے ہیں تو کچھ سوچ کر سمجھاتے ہیں. خالی بحثیں کرنا، دلیلیں دینا یہ درست نہیں ہوتا. اس سے بڑا پھر سمجھاتا نہیں ہے، وہ پھر کیسے کہتے ہیں وہ پھر تنگ آ جاتا ہے کہ اس کو ماننا تو ہی نہیں. بحثوں کی عادت ہوتی ہے. تو بچوں کو ویسے بڑوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک سے معافی تلافی کر لیجئے. تو جو بڑے بھائی بہن ہیں، بھلے آپ کے بچوں کے بچے ہو گئے، مگر اگرچہ بھائی بہن ہیں، آپ کی عمر 70 سال کی ہے، 65 سال کی ہے، تب بھی معافی مانگ لیجئے ایک دوسرے سے. حق تلفیاں جو ہوئی ہے نا وہ بھی ایک دوسرے سے معاف کروا لیجئے. تو انشاءاللہ یہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول کے لیے کتاب ضرور حاصل کیجیے. جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سے بہت سارے گھر میں مسئلے مسائل جو ہے نا اس کا حل نکل آئے گا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. تو یہ چند مدنی پھول تھے جو آپ کے آگے بیان کیے تاکہ بھائی بہنوں میں آپس میں محبت، پیار، اتحاد، اتفاق اور نرمی رہے. اس کے لیے والدین بھی کوشش کرتے رہیں اور جن جن تعلیمی اداروں میں بچے جاتے ہیں وہاں بھی کوشش کی جاتی رہے. انشاءاللہ دارالمدینہ میں تو ایسا ہی ماحول آپ کو ملے گا. یہ جو ہمارے یہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ کر دیا گیا ہے، یہ دنیاوی تعلیم بیچارے کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا. یہ جو الگ کر دیا گیا ہے، دعوت اسلامی اس علیحدگی کو ختم کر دے گی انشاءاللہ تعالی. یہ علیحدگی کو ختم کر دے گی. یہ جو ہمیں ایک عجیب و غریب عجیب جو تعلیمی نظام ہم پر مسلط ہے انشاءاللہ ختم کر دے گی. مطلب یہ دین و دنیا کی جو علیحدگی ہے انتہائی ستھرا اور عین اسلامی تعلیمات کے مطابق، اعلیٰ حضرت کے بالکل فتوے کے مطابق کہ اس میں کوئی کفریات نہ ہو، کوئی نصاب میں تعلیم میں کوئی بد اخلاقی نہ ہو، اور اس نہ پڑھنے والے کا دین خراب ہو، نہ اخلاق بگڑے، نہ اس کی اسلامی وضع قطع تبدیل ہو، طور طریقہ تبدیل ہو، اور اس کے وہ اپنے دین کو سمجھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرے، ایک
ایک اچھی ایجوکیشن حاصل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ علوم جو اس پر سیکھنے فرض ہیں حسب عمر حسب حال، وہ اس کو اس کی عمر کے ساتھ سیکھتا چلا جائے، تاکہ کوئی ایسا علم اس کے گلے نہ پڑ جائے جو اس کے فرض علم سیکھنے سے رکاوٹ بن جائے اور یہ گناہگار ہو جائے۔ پوری اعلیٰ حضرت میں ایک پوری ترتیب دی ہے علم دین اور یہ تعلیم حاصل کرنے کا، پوری ترتیب دی ہے۔ این اللہ کی رحمت سے اس ترتیب پر ہمارے مدری مشورے ہوئے مجلس کے مفتیان کرام کے ساتھ کہ یہ ہے دارالمدینہ، جس کا یہ پورا بیس دارالمدینہ کا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ رضویہ ہے اس کے مطابق۔ ظاہر اس پر انگریزی سیکھیں یا میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، جو بھی آپ کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سیکھیں۔ ہر چیز سیکھنے کے لیے جبکہ جائز ہو، اس میں کوئی غیر شرعی معاملہ نہ ہو، سیکھنے والے بھی صحیح ہو، سکھانا والا بھی صحیح ہو، جو سیکھ رہے وہ بھی صحیح ہو، ماحول مدینہ ہو۔ جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہو تو پھر ڈر کس بات کا؟ جب ماحولی دعوت اسلامی کا ملا ہوا ہے، گرین سگنل ہے، تو نکل ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی اتنا بڑا مطلب کہ ایک مدنی انقلاب تعلیمی نظام میں لا رہی ہے، تعلیمی جو ہمارا انداز ہے اس میں لا رہی ہے، اور یہ پسندیدہ، اس کو ساری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کو ایسا نہیں، لیکن دعوت اسلامی آپ کو انشاءاللہ رول ماڈل دے گی کہ اگر آپ نے واقعی انٹرسٹڈ ہیں آپ اسلامک ایجوکیشن کے نام پر، اور جس کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو ایک یکجا کرنے کے نام پر، اگر آپ کو رول ماڈل چاہیے، میرا اپنے رب کے ساتھ یہ اچھا گمان ہے، اپنے اسلامی بھائی کا اچھا حسن ظن ہے، انشاءاللہ تعالی رب کی رحمت، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازی، امیر سنت کا فیض، اعلیٰ حضرت کا فیض، انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسا دارالمدینہ دے گا جس کو آپ رول ماڈل بنائیں گے کہ یار ایسا ہونا چاہیے تعلیمی ادارہ، کہ ہمارا بچہ فل مطلب کہ دین کی سمجھ بھی حاصل کرے، اور اس کی اسلامی وضاحت، اس کا جو اسلامی حلیہ، اسلامی انداز، اسلامی سوچ ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر مستحکم رہے اور مستقیم رہے، مدینہ رہے، اور ساتھ ہی اس کی دیگر جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی یہ چڑھتا رہے، تاکہ ایک اچھا تعلیمی یافتہ مبلغ، دین اسلامی خدمت کرنے والا اور ایک اچھا ہینڈسم روزگار کمانے والا ایک بہترین فرد ہم اس معاشرے کو دے سکیں۔ اس کو دارالمدینہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے، آپس سے پیار محبت عطا فرمائے، لڑائی جھگڑے سے بچائے، اتفاق عطا فرمائے، اور بھائی بہنوں کو ایک دوسرے کو حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، کروں بہر خاک مدینہ۔ ابھی جو اپنے سلسلے میں اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 032 492 اور 030 پر SMS یا فون پہ ایک مدنی چینل پر کر سکتے ہیں۔